الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبوت، رسالت، انبیاء اور رسل سے متعلقہ آیات پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 94، 95، 96 آپ کے سامنے بیان کی تھی، پیش کی تھی، اور ان سے متعلقہ درس قرآن بیان ہو رہا تھا، اور وہ بہترین نکات جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں پوشیدہ فرمائے، ان آیات کے مضامین میں جن کو پوشیدہ فرمایا، ان نکات پر گفتگو چل رہی تھی۔ ہماری باتیں چل رہی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں پر ایک کوئی نسل ہے، اس کے بڑوں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کسی گناہ کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، شامت اعمال کی بنا پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ نیچے والے بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ اپنے اس طرز عمل کو درست قرار دینے کے لیے یا سامنے والے کی توجہ کو اپنے اس سبب سے ہٹانے کے لیے کہ جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، یا اپنی بہرحال عزت بچانے کے لیے اوپر والوں کی وکالت شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں جی ان کا تو ساتھ اللہ کی بس ایسے ہی تھی، آزمائش تھی، کسی اس کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تاکہ خود ہماری گرفت نہ ہو اور کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کا انجام بھی اس لیے خراب ہوگا کہ اسی قسم کے کام کرنے والوں کا انجام آپ سے پہلے خراب ہو چکا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک شخص کوئی فراڈ کرتا ہے، وہ ذلیل اور بے عزت ہو جاتا ہے، کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، خود اس کے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی کرسی کھینچتا ہے، ٹانگیں کھینچتا ہے، اور اس کے خلاف کام کر کے اس کو زوال عزت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شخص کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ جب اسی قسم کی حرکات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اور کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے، تو ہم سامنے والے کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے ہم وہ جو نتائج سابقہ کسی شخص کے اوپر آنے والی آزمائش پر جو نتائج مرتب کر رہا ہوتا ہے، ان نتائج کو غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کے اوپر یہ آزمائش اس وجہ سے نہیں آئی، اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، دل میں چور ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس چور پر کوئی مطلع ہو جائے، تو اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے اس طرح کی پھر ہم اوپر والوں کی آزمائش جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اسے مثبت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی منفی عمل کا نتیجہ نہیں بننے دیتے کہ نہیں جی ایسا نہیں، وہ تو ویسے ہی ہوا تھا۔ تو اس لیے ہمیں ہر ایک توجہ کرے کہ ہم جو برے اعمال کر رہے ہیں، اگر ان برے اعمال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعمتوں کی فراوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ جس طرح بہت سے لوگ برے انجام کا شکار ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کچھ عرصے بعد کسی ایسے ہی برے انجام کا شکار ہو جائیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کوئی خطا کر رہا ہے، مسلسل کرپشن کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ان کی طرف، اس شخص کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے اس خطا یا گناہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ بالکل معمولی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز فرما رہا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان نسلوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد پر ان کے برے عمل کی وجہ سے آنے والی آزمائش کی مثبت توجیہ کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ نہیں وہ تو زمانے کے تغیر کا نتیجہ ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان سے کوئی خطا ہوئی تھی، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور یہ اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ یہ وہی کام کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو مل رہی تھیں۔ جیسے دیکھیے میں دوبارہ آیت عرض کرتا ہوں جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے بری چیز کو اچھی چیز سے بدل دیا، یعنی جو قحط سالی تھی، ان کے آباء و اجداد پہ پریشانی تھی، مصیبتیں تھیں، وہ ختم کر دیں اور نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، حتی عفو، یہاں تک کہ یہ بعد میں آنے والے کثیر ہو گئے، ان کو کثرت حاصل ہو گئی، کثیر اموال، اولاد کی کثرت، باغات کی کثرت، زمینوں کی کثرت ہو گئی۔ وقالو، اور وہ بولے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بے شک چھوا تھا ہمارے آباء و اجداد کو، وقد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو تو تنگی اور خوشی نے صرف چھوا تھا،
یعنی یہ تو زمانے کا ایک تغیر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اب یہ بات توجہ والی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک مجرم ہوتا ہے، وہ عرصہ دراز سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، خطا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی گرفت نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، یا میرے یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے میرے لیے تو گرفت کا سامان نہیں ہو رہا۔ اب لوگ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو غیبی طور پر ہدایت دی جاتی ہے، اور یعنی اس کو توجہ دلوائی جاتی ہے، دیکھو اس کے ساتھ برا ہوا، اس کے ساتھ برا ہوا، اس کے ساتھ برا ہوا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ہر قلب میں پیدا ہونے والے اس مثبت خیال کو، اس پاکیزہ خیال کو ٹال دیتا ہے، اور بے فکر ہو کر دیدہ دلیری کے ساتھ خطائیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن کب تک آخر بچے گا؟ پھر اچانک اللہ کی گرفت ہوتی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، اور ایسے شخص ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے، اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی، ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، خصوصاً وہ بھائی اور بہن جو تسلسل سے گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈھیل دینے کی عادت کی بنا پر اسے بھی اپنا ایک کمال قرار دے رہے ہیں کہ ارے جی میرے اندر کچھ ہے، تبھی تو اتنے عرصے تک میں پکڑا نہیں گیا۔ یعنی اسے بھی اللہ کی کوئی مہربانی قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا اپنا ذاتی کمال، اپنی ذہانت، دیکھا میں گناہ کر رہا ہوں، اتنی ذہانت کے ساتھ آج تک نہیں پکڑا گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، اگر وہ پکڑنا چاہے تو کیا ذہانت، کیا فطانت۔ بڑے بڑے کرپٹ قسم کے لوگ کہ جن کے ذہن بہت وسیع تھے اور بڑے دور تک سوچا کرتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا فیصلہ کیا گیا، ان کی عقلیں معاف ہو گئیں، حالات بالکل بدل گئے، اور وہ تباہی اور بربادی کی طرف مائل ہو گئے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بیان کردہ باتوں سے درس حاصل کریں، اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے دوست احباب میں دیکھیں، اخبارات کی خبروں میں تلاش کریں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خطا کی بنا پر ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اس کی گرفت کی جا رہی ہے، وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو ہمیں ان کاموں سے بچنے کی یقیناً کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی آپ کو خبر نظر آئے، کسی کے برے انجام کی آپ خبر سنیں تبھی ہمیں گناہ چھوڑنے چاہیے، ہمیں تو ویسے ہی گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اس کائنات میں، اس دنیا میں ہر سو عبرت کے نمونے موجود ہیں، ان عبرت کے نمونوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے صرف نجات کا ہی تصور رکھنا، اور دوسرے کے لیے سوچتے کہ چلو وہ پھنس گیا لیکن میں کہاں پھنس سکتا ہوں، یہ خوش فہمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ شیطان اسی طرح بہکاتا ہے کہ انسان کو کثیر گناہوں میں مبتلا کروانے کے باوجود اس بات کا یقین دلاتا رہتا ہے کہ وہ شخص تو انہی گناہوں کی وجہ سے برے انجام کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہو، تم کرتے رہو، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آدمی نامعلوم کیوں اپنے بارے میں ایک مثبت خیال پیدا کر لیتا ہے، جس کو ہم خوش فہمی کہہ رہے ہیں، کہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میری گرفت نہیں ہوگی، دوسرے کی ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، فلاں کی ہو گئی، دوسرا برے انجام کو، اپنے برے عمل کی وجہ سے برے انجام کو پہنچ گیا، میں نہیں پہنچوں گا۔ کیوں نہیں پہنچیں گے؟ آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کون سا ایسا عمل کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس عمل سے متاثر ہو کہ آپ کو ضرور چھوڑ دے گا اور دوسرے کی پکڑ کر لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، وہ اثر قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل چاہے ہم کتنے اچھا کر لیں، یقینی سی بات ہے کہ اس سے بہتر عمل کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اس انداز نماز سے بہتر کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں تو کوئی اس سے زیادہ بہتر انداز سے معاف کر رہا ہے۔ تو یہ مت سوچئے کہ ہمارا عمل شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مثبت فیصلے کی طرف مائل کر دے گا، اس کے ارادے ہمارے ان افعال و اعمال سے اخذ کردہ اثر کے تابع نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اس کا ارادہ ازلی ہے، اس کا علم ازلی ہے، اس نے جو ارادے کرنے تھے ازل سے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل سے متاثر ہو کر یا اس کا اثر قبول کر کے اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہے، تو لہٰذا ذرا ہوش میں آنا چاہیے اور اس قسم کے اعمال و افعال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کروا سکتے ہیں، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ذلیل کروا سکتے ہیں۔
اور پھر جو آخری بات ہے، یہ بڑی مثبت بات ہے اور اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک اہل قرآ یعنی یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور کھول دیتے ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو، اللہ کے احکام کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے پکڑ لیا اس سبب سے کہ جو کچھ وہ کما رہے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کی گرفت فرما لی۔ تو یہ اصول اللہ نے بڑا پیارا بیان فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر ایک شخص عذاب کو بیان کرے بھی یہ عذاب ہوگا اور ہم بیٹھ کے کانپنا شروع کر دیں اور توبہ استغفر اللہ کرنا شروع کریں، اور ایک وقتی طور پہ، عارضی طور پہ ان باتوں کو سن کر جو کل پر کیفیت طاری ہو رہی ہے اسے بس خوف خدا کا نام دے کے سوچیں میں بھی تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی اجتماع میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی چینل پر کسی پروگرام میں کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں، کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، اور وقتی طور پہ وہ بات ہمارے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہے، یا اسی طرح ہم کبھی کسی آیت کو سن رہے ہوتے ہیں، تلاوت چل رہی ہے قاری صاحب کی اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی چل رہا ہے، وہ ترجمے کا کوئی مفہوم دل پر لگ جاتا ہے اور ہم گھبرا جاتے ہیں، تھوڑے سے پسینے نکل آتے ہیں، کبھی کبھار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو ہم فوراً اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے دل میں اگر خوف خدا نہ ہوتا تو آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے، اس کا مطلب میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ صرف اس وقتی کیفیت کو خوف الہی کا نام دے کر اور اپنے آپ کو اللہ کا خائف قرار دے کر کہ جی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ہم بس یہ اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عذاب سے ڈرنے کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وہ ایمان لاتے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پیدا ہونے والے ڈر کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کو بھی پورا کرتے۔ مثلا جب ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود تک پہنچنے کے معاملے میں قلب میں ایک خوف محسوس کرتے ہیں تو یہ خوف ہمیں فوراً مشورہ دے گا کہ بھئی نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، سنت موقدہ پوری کرو، اسی طریقے سے تم گناہوں سے بچو، حقدار کا حق ادا کر دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ برائی مت کرو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کے تقاضے۔ میرا رہنما ہے۔ تو مراد یہاں پر یہی ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین و آسمان کی برکات سے نواز دیتا۔ یعنی آسمان کی برکت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش کو آسمان کی برکت قرار دیا جاتا ہے، اور زمین کی برکات سے مراد غلہ ہے، مویشیوں کی کثرت ہے، درختوں کی پھلوں کی کثرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر آج ہم مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تو الحمدللہ رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم نوازی فرماتا۔ یہ آج ہم بارشوں سے محروم ہیں، یہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث زحمت بن جاتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم زمین کی برکات سے محروم ہیں کہ فصلیں کم ہو رہی ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا ہو گیا ہے، اب وہ ہمیں برکات حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ تو خود قرآن نے وجہ بتا دی کہ ہم ایمان والے تو ہیں کہ گھر میں ایک مسلمان گھرانے میں، وہ بھی صرف اللہ کی عطا سے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اللہ کی عطا سے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن اس کے بعد اب دوسرے اسٹیپ جو کچھ اس میں ہمارا عمل دخل بھی تھا اور قدرت و اختیار تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کے تقاضے کے مطابق اچھے اعمال اختیار کرتے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے، وہ کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ اتنا بھولا بھالا مسلمان ہے کہ یہ ہر اطراف میں ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا سبب دوسرے کے عمل کو قرار دینے کے لیے تو تیار ہے، اپنے نہیں۔ کبھی بولتا ہے جی حکمران جو ہے نا یہ ہمارے ایسے آگے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے یہ کرپشن کر رہے ہیں نا لوگ، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، کبھی کہتا ہے فلاں لوگ برائی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بارے میں خود یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرا بھی تو اس برائیوں میں حصہ ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، میں بھی تو گناہ کر رہا ہوں، میں بھی تو خطا کر رہا ہوں۔
اس وقت جو اطراف میں ایک بے برکتی کی سی کیفیت ہے، اس بے برکتی کو دعوت دینے کے سلسلے میں بھی تو تھوڑا بہت قصوروار ہوں۔ اگر اپنا قصور نظر آنے لگ جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے، اپنے اطراف میں ہونے والے حادثات، اپنے اطراف میں آنے والی آزمائشوں سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب ہر بھائی بہن تھوڑا سا غور کرے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ یہ صاحب ایمان تو ہیں الحمدللہ، جیسے بھی عرض کیا کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی برکات مکمل طور پہ ہماری طرف متوجہ ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کہ اگر واقعی ہم جس طریقے سے تقاضا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہم ڈریں، اس کے عذاب سے ڈریں، تو ضرور آسمان و زمین کی برکات سے نوازے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کو دیکھے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم اس بات کے منتظر رہیں کہ پہلے اجتماعی طور پہ معاشرے میں ایک چینج آئے تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ہیں، ایسا نہیں۔ اجتماعی تبدیلی کا انتظار کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اجتماعی تبدیلی کی ابتدا پہلے انفرادی تبدیلی سے ہوتی ہے، پہلے ایک شخص اپنے آپ کو بدلتا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر اسی سے تو معاشرہ بنتا ہے، انہی افراد سے ایک ماحول بنتا ہے اور پھر اجتماعی طور پہ برکات عام ہوتی ہیں۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں الٹے ہی معاملے کا، کہ ہم پہلے خود بہتر بن کر معاشرے کو تقویت فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ہم معاشرے کی اجتماعیت سے تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ہر شخص یہ سوچتا رہے گا کہ پہلے دوسرا اچھا بن جائے پھر میں اچھا بنوں گا، تو بتائیے یہی سوچ تو اس دوسرے کی بھی ہے کہ پہلے آپ اچھے بن جائیں تو وہ اچھا بن جائے گا، تو کیسے یہ معاشرہ سنورے گا؟ اور کبھی بھی کسی چیز کو ناممکن تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مت سوچئے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا گناہ سے ایک اکیلے آدمی کا بچنے کا کیا فائدہ، پورے معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں، اگر میں رشوت لینا چھوڑ بھی دوں کیا فرق پڑے گا، ہزاروں لوگ رشوت لے رہے ہیں۔ یہی وہ فاسد خیال ہے کہ جو برائی کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ ایک آدمی جب سوچ بنائے گا تو ایک جگہ سے تو برائی ختم ہوگی نا، پھر یہ سوچ انشاءاللہ منتقل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے دوسروں کو بھی نوازے گا، وہ بھی چھوڑے گا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح یہ اثر منتقل ہوگا۔ لیکن ہم عموماً یہی چاہتے ہیں کہ پہلے دوسرے چھوڑ دیں، اس کے بعد ہم ایسا کریں گے۔ تو یہ کوئی یاد رکھیں ویسے بھی شرعی دلیل نہیں ہے کہ یہ سارا معاشرہ چونکہ برائی کر رہا ہے تو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یا میرے چھوڑنے کا کیا فائدہ، ایسا نہیں۔ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ معاشرہ کر رہا ہے تو میرے لیے جائز، یہ کوئی شرعی مطلب عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ کے نجات نہیں مل سکتی ہے، اور نہ یہ سوچ بنانی چاہیے کہ جی پہلے سب لوگ بدل جائیں تو میں بدلوں، یا میرے بدلنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کے ساتھ کون تھا؟ ایک اکیلی ذات تھی نا، پھر ایک ایک شخص آپ کے ساتھ شامل ہوتا رہا، یہ قافلہ بنتا رہا، اور پھر کثیر تعداد اس طرف مائل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے جب ایک مشن آپ کا اچھا مشن ہے، ایک صحیح مقصد ہے، اور آپ اپنے مقصد سے مخلص ہیں اور اخلاص سے آپ آگے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی ساتھ ملنے کی توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال